یزید نے اپنے دورہ حکومت میں 3 ایسے بدنما سیاہ کارنامے سر انجام دیے، اگر تاریخی اوراق کو کھنگالا جائے، ان کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب 60 ہجری میں یزید دورہ حکومت میں آیا، اس نے 61 ہجری میں جو سب سے پہلا بدنما کارنامہ سر انجام دیا، اس نے اولاد علی، اولاد نبی کو شہید کروایا۔ اگر کعبے کو گرا دیا جائے، کہا جاتا ہے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم اور ظلم اس نے اہل بیت پر کر کے لوگوں کو دکھایا۔ ابھی لوگوں کی غم اور غصے کی کیفیت گئی نہ تھی کہ اس بدبخت نے 26 ذوالحجہ 63 ہجری کو 12,000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کروا دیا، اور اپنی یزیدی فوج سے یہ کہا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ جب تم مدینہ کے اوپر قبضہ کر لو تو 3 دن کے لیے نعوذ باللہ مدینہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور جو تباہی اس کی یزیدی فوج نے کی، 10,000 اہل مدینہ کو شہید کروایا، اور جس کے اندر 1,000 بچیوں کی، نوجوان بچیوں کی عزتوں کو داغدار کیا گیا، اور 1700 صحابہ کرام، اور جس کے اندر تابعین بھی شامل تھے، ان کو شہید کروایا گیا، اور 700 قاری قرآن کو شہید کروایا گیا، اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، وَلَمْ يُقَمْ وَلَمْ يُؤَذَّنْ ثَلَاثًا، فرمایا کہ 3 دن تک نہ مسجد نبوی کے اندر اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ نماز ہوئی، اور یہاں تک آیا کہ ریاض الجنہ کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اور منبر رسول جہاں سے آقا حضور اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، گھوڑے اس کے اوپر لید کرتے رہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو، جس کے اندر حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی آتے ہیں، ان کو شہید کیا گیا، روح پوش کیا گیا۔ جناب حضرت سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو یزیدیوں نے قید کر لیا اور آپ سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو، تو آپ نے ان سے عرض کیا کہ میں سنت رسول کی بیعت کرنے والا ہوں، بد کردار کی بیعت نہیں کرتا۔ تو یزید نے جب یہ بات سنی، حکم دیا کہ اس کے سر کو اتارا جائے، تو اس کے دربار میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو پاگل دیوانہ ہے، اس کے سر کو اتار کے کیا کرو گے؟ تو آپ کو پاگل دیوانہ سمجھ کر چھوڑا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں فوراً مسجد نبوی میں آیا، اور میں تنہا تھا، نہ نماز، نہ اذان، نہ اقامت کی آواز۔ فرماتے ہیں کہ میں منبر آقا حضور کے روضے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور فرمایا کہ اسماء الاذان والاقامۃ من قبر النبی، میں نے نبی علیہ والسلام کے روضہ اطہر سے اذان کی بھی آواز سنی، اقامت کی بھی آواز سنی، نماز کی بھی آواز سنی۔ وہ نماز پڑھاتے گئے، ہم پڑھتے گئے۔ اور تیسرا اس کا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کروایا، اور 2 ماہ تک مکہ مکرمہ کو گھیرے رکھا، حتیٰ کہ 2 ماہ گزرنے کے بعد 3 ربیع الاول کو اس نے کعبے کے اوپر پتھروں کی بارش کروائی، اور آگ کے گولے بنا کر کعبے کے اوپر برسائے گئے، اور کعبے کے غلاف کو جلا دیا گیا، کعبے کی چھت گر گئی، اور جس طرح سے اس نے تباہی کی، اور کعبے کے اوپر وہ سینگ موجود تھے جو جناب اسماعیل کے بدلے میں جنت سے دمبا آیا تھا، اور وہ بھی جل گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں یزیدی کردار رکھنے والے نالائق نااہل حکمرانوں سے محفوظ فرمائے۔